یہ احتجاج ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، کہ احتجاج کی کال واپس لینے کے کتنے امکانات ہیں رسول بخش صاحب، کیونکہ پارٹی میں کس حد تک یکسوئی ہے 24 نومبر کی کال کو لے کر؟ دیکھیں، تحریک انصاف کے لیے دو چوائسز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خاموشی سے بیٹھ جائیں اور اگلے انتخابات کا انتظار کریں. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پارٹی کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، اور صرف اسمبلیوں کی حد تک بات چیت، ادھر ادھر پریس کانفرنسز، اس سے وہ پارٹی متحرک نہیں رہے گی. دوسرا ان کے لیے آپشن یہ ہے کہ وہ انقلاب تو نہیں لا سکتے، نہ پاکستان میں کوئی عوامی انقلاب آ سکتا ہے، کہ ہم یقینی طور پر تو نہیں کہہ سکتے کہ کل کیا ہوگا، لیکن ہم تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو ایسی کئی تحریکیں چلی ہیں. ایک سیاسی جماعت نے بھی چلا کے دیکھی ہے، اور مشترکہ جد و جہد بھی انہوں نے کر کے دیکھی ہے کہ مقام جس کے اوپر وہ پہنچے ہیں وہ کچھ اور ہی تھا، وہ نہیں تھا جو وہ جس مقام پہ وہ پہنچنا چاہتے تھے. تو انقلاب یہاں نہیں آئے گا اس قسم کا، اور عوام اس طریقے سے بھی متحرک نہیں ہو سکتے جس طریقے سے کہ ہم نے مشرقی یورپ میں دیکھا، کمیونسٹ حکومتوں کے گرنے کے بعد جمہوریت کی تحریک چلی، یا مشرق وسطیٰ میں جو عرب سپرنگ تھا نوجوانوں کا، جس طریقے سے وہ تحریک چلی. یہاں پاکستان کا جو سماجی ڈھانچہ ہے، جو سیاسی نقشہ ہے، اور جو ہماری تاریخ ہے، اور یہاں پہ جو سیاسی منظرنامہ ماضی میں بھی رہا ہے آج بھی ہے، وہ ذرا مختلف ہے. اس میں جو طاقتیں کچھ مختلف مقامات رکھتی ہیں، اور ان کی وسعت کچھ زیادہ ہی ہے پاکستان کی سیاست میں. تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کی تحریک انصاف کوئی حل جل جاری رکھے، اور ان کی خبریں جو بین الاقوامی میڈیا اس میں بھی لگتی رہیں. وہ تو اسی صورت میں لگ سکتی ہیں کہ جب لوگ سڑکوں پہ نکلیں، اور خصوصی طور پہ اسلام آباد، جہاں پہ کہ یہاں ہر تقریباً اس ملک کا جس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، یہاں پہ سفارتکار بیٹھے ہوئے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر یہاں سے رپورٹیں جاتی ہیں، اور یہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا بھی یہاں پہ توجہ ہوتی ہے. یہ میاں والی میں نہیں ہو سکتا، یہ پشاور میں نہیں ہو سکتا، یہ کراچی میں بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ کہہ رہے ہیں اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ دنیا کو دکھایا جائے یہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ان کے متعلق چاہ رہے ہیں. مقصد صرف یہ ہے اس احتجاج کا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو بھی دکھایا جائے، اور یہ بھی باور کرایا جائے کہ جس حکومت کے خلاف وہ تحریک چلا رہے ہیں اس کی عوام میں مقبولیت نہیں ہے، بلکہ کسی اور طریقے سے آئی ہے، اور وہ طریقہ جمہوری نہیں ہے. اور سوال اٹھاتے رہنا ہے پاکستان کے شہریوں کے ذہنوں میں، اور انٹرنیشنل جو پاور سٹرکچر ہے اس میں جو لوگ کلیدی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی، کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو مسلط کیا گیا ہے، اور جس میں کہ عوامی تائید اس کی نہیں ہے. اگر کسی کو عوامی تائید حاصل ہے تو وہ تحریک انصاف ہے. مقصد یہی ہے کہ تحریک انصاف کی جو پاکستان کی سیاست اور عوام میں جو حیثیت ہے اس کو قائم کس طرح سے رکھنا ہے، اس کو زندہ کس طرح سے رکھنا ہے. یہ زندہ رہنے کا سیاست میں اور عالمی میڈیا میں ایک بہانہ ہے. ٹھیک ہے، یہ سیاست اور عالمی میڈیا کا ایک بہانہ ہے، اور اسی سلسلے میں ایک لابنگ فرم کی خدمات بھی حاصل کی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے. رسول بخش صاحب، آپ کے نظر میں بلاول بھٹو زرداری کے حکومت کے بارے میں جو تحفظات ہیں، حقائق کیا ہیں اس کے؟ دیکھیں، حقائق تو کوئی سامنے نہیں ہے، اور نہ آ سکتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ معاہدے ہیں، تو وہ معاہدے سیاست میں عوام کے سامنے ہوتے ہیں. جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان کون سے ایسے امور ہیں جن پر اتفاق ہوا ہے، اور کون سی وہ شرائط تھی جو حکومت نے مان لی ہیں، اور کون سے جو وعدے تھے وہ جو انہوں نے پورے نہیں کیے. اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ رہے. تو یہ تو بجارتیں ڈال رہے ہیں، لیکن بات کچھ اور ہے. ان کی جو ایک لانگ ٹرم سیاست ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ پہلے بھی ڈوبی ہوئی ہے کہ پنجاب میں وہ اپنی تمام تر کاوشوں کے باوجود پچھلے 30 سال میں کوئی اپنا مقام دوبارہ نہیں بنا سکے. سندھ میں جو وہ عوامی سیاست نہیں ہے، وہ وہاں کا جو وڈیرا اور جگیردار ہے انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور ان کے بھی بارے نہیں آ رہے ہیں، اور سب کے بارے نہیں آ رہے ہیں. تو کوشش ان کی یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ سندھ میں کس طریقے سے اپنی جو سیاسی اجارہ داری ہے خاندانی، اس کو قائم رکھا جائے، اور اپنے مقابلے میں کسی کو نہ آنے دیا جائے. لیکن رسول بخش صاحب، ایسی حکمت عملی اپنا کے پیپلز پارٹی اپنا کھویا مقام حاصل کر سکتی ہے واپس اس اسٹریٹجی کے ساتھ؟
دیکھیں اس وقت جو کچھ ہوا ہے یہ پچھلے 3-4 سال میں یہ سارا جو بندوبست ہوا ہے، جو بندوبستی نظام جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ریاستی سرپرستی میں ہوا ہے. تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ریاستی سرپرستی انہیں ملے. یہ 26 آئینی ترمیم کے لیے وہ کیوں آخر اپنے گھوڑے دوڑا رہے تھے، بلکہ گھوڑوں کی طرح دوڑ رہے تھے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کہ جی میں نے کرانا ہے میں نے کرانا ہے میں نے کرانا ہے. اور یہ تاریخ یاد رکھے گی کہ جو عدلیہ کے ساتھ انہوں نے حشر کیا ہے وہ تو بعد کی باتیں ہیں کہ اس کی کیا نتائج نکلتے ہیں، لیکن وہ سیاست کس لیے ہو رہی ہے کہ سرپرستی کا ہاتھ ہمارے اوپر بھی زیادہ ہونا چاہیے. وہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی سرپرستی کا ایک لمبا نظام ہے، اور اس میں پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل اسٹریٹجی